ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خواجہ صاحب, مریم صاحبہ پنجاب کی قیادت کریں گی, کیسا فیوچر دیکھ رہے ہیں پنجاب اور جو مسائل ہیں جو ابھی بھی آوازیں ہیں, کیونکہ obviously ایون سینٹر میں بھی آپ لوگ کو ایک ٹف اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, سڑکوں پہ احتجاج آلریڈی نظر آ رہا ہے, so things won't be easy. Politics is never easy, you know. It's not a cakewalk. It's tough to be a politician. It's tough to be in politics. Simple. So you ready to face that? Oh yeah. اور جو کریڈیبلٹی پہ جو سوال اٹھ رہے ہیں, جو لیجیٹیمیسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں حکومت کے آلریڈی, یہ ہماری 75 سال کی ہسٹری ہے. میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, I don't want to hurt anybody, لیکن اسی چیز کے خلاف وہاں پہ تحریک سٹارٹ ہوئی تھی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز نہیں ہو سکے تھے, کیونکہ 8 یا 9 مارچ کو جو ہے وہ الیکشن سے وہ تو ابھی ٹائم نہیں ختم ہوا تھا اور رزلٹ جو ہے اناؤنس ہونے شروع ہو گئے تھے. وہ تو بڑا تاریخی الیکشن ہے ہمارا. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, مادر ملت کا الیکشن, ایوب خان اور مادر ملت کا الیکشن. مائی فادر واز دا پولنگ ایجنٹ آف مادر ملت ان ویسٹ پاکستان, سو آئی نو فرسٹ ہینڈ, مجھے انفارمیشن ہے اس الیکشن کی. اس لیے یہ نہ کہیں دیٹ از ہاؤ وی اٹس انفارچونیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک اچھی ہے, یہ وہی میں سچویشن کا بتا رہی ہوں, which appears as of now میاں صاحب کی لاہور کی سیٹ کویشچنیبل ہے. وہ بھی 27 تاریخ کو رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا تھا, فارم 45 کا کنٹینشن جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے تو فارم 45 ملے ہی نہیں تھے ہمیں. آپ کے فارم 45 2018 کے الیکشن میں فارم 45 ملے ہی نہیں تھے. نہیں, اب کی بات کیا ہوا ہے؟ ہم فارم 45 کا کیا رونا روئے ہیں, ہمیں تو ملے ہی نہیں تھے. اب وہ کہتے ہیں جی جعلی ہیں, اصلی ہیں, کیا ہیں, لیکن ہمیں تو ملے ہی نہیں تھے. سفید کاغذ کے اوپر لکھا بغیر سائنوں کے ہمیں پکڑا دیا گیا تھا کہ یہ رزلٹ ہے, جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. اور ووٹوں کی گنتی میں ہمارا بندہ ہی کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی شہنشاہ اکبر کے وقت کی بات نہیں کر رہا. بھائی صاحب اس بار تو کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈ تھی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی کہہ رہے ہیں نا. میں تو آپ کو فیکچوئل پوزیشن جو میں نے مجھ پہ بیتی ہوئی ہے, جو میں نے ڈیل کی ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو فرسٹ ہینڈ, آپ تو سنی سنائی بات کر رہے ہیں, میں فرسٹ ہینڈ کہہ رہا ہوں. میں فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. میں 2013 میں 2002 میں بھی چلا جاؤں, میں اس سے پہلے الیکشن میں چلے جاؤں, 1977 کے الیکشن میں چلے جاؤں. میں نے خود سارے الیکشن جو ہے آئی وٹنس اکاؤنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں آپ کو. اور 1977 کا الیکشن جو ہے دیٹ واز دا ورسٹ ان پاکستان ہسٹری. تو آپ کے خیال میں واٹ وینٹ رانگ دس ٹائم؟ کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو چھوڑ دیں, ان کے بیک کینڈیڈیٹس ان سے فارم 45 نہیں مانگ رہے, لیکن آپ مصطفیٰ نواز کھوکر وہ جو 2 حلقے سے کانٹیسٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ دوسری جماعت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں. دیکھیں میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے اوپر کیا کمنٹ کروں. میں مجھے سچویشن پہ مجھ سے کمنٹ کرا لیں. بندوں کی بات, آپ نے پہلے بھی 3 لوگوں کے نام لیے ہیں, میں لوگوں کا کرتا ہوں. میں آپ کی پروگرام کی خاطر جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنے پرسنل ریلیشن شپ تو نہیں خراب کروں. obviously and we would not even want that, لیکن generally مجھے کم از کم give me that liberty کہ میں لوگوں کے کمنٹس پہ اپنے کمنٹس نہ دیں گے, میں سچویشن پہ کمنٹ. نہیں, میں سچویشن کی حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, لیکن آپ جو دوسرے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے خود بھی یہ بات اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں وہ دے رہے ہیں, ہمارے بندے بھی تو دے رہے ہیں, پی ایم ایل این کے بندے بھی دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بندے دے رہے ہیں, جے یو اے کے بندے بھی دے رہے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, دیر آر سو مینی پیپل ہو آر میکنگ نوائز کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سو یو نو یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے کہ ہم ہاؤ کین وی ہولڈ الیکشن جس کے اوپر جو ہے لوگ خام خواہ جو ہے شور نہ مچائیں. اب تو جو بھی ہار جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے سے یہ الیکشن فیئر نہیں تھے. جو جیت جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں الیکشن فیئر تھے. سو یہ ہمارا نیشنل ٹریٹ بن گیا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو اگزامپل دیے ہیں, میں نے اگزامپل کچھ سنی سنائی ہے تاریخ یا کتاب میں پڑھ کے نہیں سنے ہوئے. میں 1977 کا الیکشن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. 1970 بیکاز مائی فادر واز کنٹیسٹنگ دوز الیکشنز, یہ الیکٹ ہوئے ان الیکشن. 1970 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. میں 1965 کا مادر ملت کا اور ایوب خان کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اٹ واز ریگڈ آل اوور پاکستان, ایسٹ پاکستان میں بھی, ویسٹ پاکستان میں بھی. آپ دیکھیں یہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں نیشنل لیول کے اوپر جو ہم پولیٹیشینز جو ہیں ان کو ریزالو کرنا پڑے گا.
یہ ایشوز جو ہیں آپ گڈ ٹو ڈسکس ان اے ٹی وی شو. نو بٹ یہ ایشوز کو اب نیشنل لیول پہ ریزالو اگین وہی والی بات ہے کہ جہاں پر آپ ہمیشہ سے ایک سٹانس آپ نے مینٹین کیا ہے کہ پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ود the single largest party now to be in the opposition, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں جو ریزولوشن کی طرف یا کرائسس سے باہر نکالنے کی طرف ملک کو بات آئے گی وہ آسان ہوگا؟ نہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے اپوزیشن میں دنیا میں بڑی جگہ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری کولیشن میں اوور 50% ووٹ پڑا ہوا ہماری جو بھی کولیشن بن رہی ہے. 3 پارٹیوں کو میں نے آپ کو نام دیے ہیں. پیپلز پارٹی کو فیفڈ نے کہا ہے کہ 38% یا 37% پڑا ہے. پی ایم ایل این کو 2% کم پڑا ہے. پیپلز پارٹی کو 20 کے قریب یا اس طرح پڑا ہے. تو اس لیے سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے جہاں پہ کولیشن فارم ہوتی ہیں وہاں پہ جو اپوزیشن پارٹی بیٹھی ہوتی ہے, آپ ذرا تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھ لیں کیونکہ بڑی بڑی پارٹیز جو ہیں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو گیو اے چانس ٹو اے کولیشن اینڈ دین فال اینڈ دین کم بیک ایز اے بگ پارٹی. سڑکوں پہ احتجاج ہوگا, پارلیمانی سیاست بھی کرے گی وہ جماعت, اور سڑکوں پہ احتجاج جو ہے 2013 میں بھی ہوا, 2014 میں بھی ہوا, جب سڑکوں میں احتجاج جو ہے 2022 میں بھی ہوا. سو نتھنگ نیو. گھبراتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ شہباز شریف صاحب کے لیے ٹف ٹائم. ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, ہاں اللہ کا فضل ہے, ٹھنڈ ہے, فل ٹھنڈ ہے بالکل. رائٹ. خواجہ صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ ٹویٹر کو بلاک کیا ہوا ہے کئی دنوں سے. مجھے نہیں پتا, یہ آپ پی ٹی اے سے پوچھیں. نہیں, پی ٹی اے کے علاوہ کے ٹیکرز تو ابھی آپ کی حکومت فارم کرنے جا رہے ہیں. جس وقت ہماری ذمہ داری ہوگی ہم جو ہے وہ کریں گے. آپ بالکل, میں خود جو ہے استعمال نہیں کر پا رہا سوشل میڈیا, اور الیکشن میں بھی میں بلاک تھا. دیر مسٹ بی سم ریزنز بٹ آئی ایم ناٹ دا پرسن ٹو رسپونڈ ٹو دس کویسچن. بٹ آپ کو تشویش ہے صورتحال پہ کہ پورے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے؟ دیکھیں, میں ایسے ملک ہیں جن میں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں ہیں. چائنا میں اپنی فیسلٹیز انہوں نے آلٹرنیٹ بنا لی ہوئی ہیں, ترقی کر رہا ہے ملک فرسٹ کلاس. جو ادھر ہو رہا ہے وہ جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں, جو میرا مطلب نہیں ہو رہا اس کو بھی جسٹیفائڈ نہیں کیا جا سکتا. رائٹ. خواجہ صاحب یعنی کہ آگے آپ کو امپروومنٹ آپ کی حکومت کے آتے ہی, اور آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا اگر آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کو ہم ڈیفنس منسٹری کا ہی پورٹ فولیو مینٹین کرتے ہوئے دیکھیں گے. میں ویلا رہوں گا تو بہتر رہے گا. آپ کو کوئی چارج نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے میری اتنی اوقات بھی نہیں تھی جتنا مجھے دیا ہوا ہے جو ہے. سو دفاع کے ہی پورٹ فولیو. نہیں, میں نے کنویڈ کہ جی مجھے ذمہ داری نہ بھی دیں. میں ویسے ذمہ داری قبول کرنے کو تیار بہت سی ایز اے فری لانسر. اور ڈار صاحب ضروری نہیں کہ پورٹ فولیو جو ہے. رائٹ. اور ڈار صاحب اکانومی کو وہی دیکھیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے. بٹ ڈیسائیڈ تو ہو گیا. نہیں, میں آئی ول ناٹ کمنٹ. مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں ایسے ہی کمنٹ کروں. آپ لوگوں سے کیوں ریلیشن شپ میں خراب کرنے کے لیے؟ not at all. بہت شکریہ خواجہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواجہ محمد آصف, سینئر رہنما نون لیگ, سابق وفاقی وزیر دفاع, ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل تھے. اور اپوزیشن بے شک ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بطور اپوزیشن بیٹھے, اور حکومت جو ہے وہ اوبویسلی ایک چیلنجز کے فیس سے گزرتی ہوئی دکھائی دے گی, لیکن اپوزیشن کا بھی سامنا کرنے کو ہر طرح سے تیار ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن سڑکوں پہ بھی احتجاج کر رہی تھی, اس کا بھی اس سچویشن کا سامنا بھی کرنے کو تیار ہے. لیٹس سی, اور امید یہی کی جاتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ جو بحرانوں کا شکار ہمارا ملک کرائسس سے باہر آتے ہوئے دکھائی دے, اور جو اسٹریٹجیز ہے, جو حکمت عملی ہے جو نئی حکومت کی ہوگی, وہ کارآمد بھی ثابت ہو. پروگرام کی ٹیم مرینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.